صاحب یہ ٹرینیڈاڈ سے ہیں اور بیسکلی ان کی زبان انگلش ہے. یہ اردو یا پنجابی میں جب نعت پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ شاید ان کی زبان ہی اردو یا پنجابی ہے. میں اب جناب سید نور عالم شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور ساتھ وقت کا بھی خیال رکھیں کیونکہ کافی تعداد علماء موجود ہیں اور ان کا سب کو وقت دینا ضروری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ مناظر اعظم، علماء اہل سنت. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه البررة التقى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. آمنت بالله وصدق الله رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم المقام صاحبزادگان ذیشان حضرات علماء اکرام بزرگان محترم و عزیزان مل، آج کی یہ عظیم المرتبت روحانی ایمانی ایقانی عرفانی محفل بسلسلہ عرس پاک حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت مولانا علامہ محمد عبد الوہاب صاحب صدیقی مناظر ابن مناظر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی محفل. علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں. ان کے بیان ذیشان کچھ ہو چکے اور کچھ ہونے والے ہیں. آج کی اس مقدس محفل میں حاضری مقصود ہے. اللہ کرے اس پاک برکت والی محفل میں ہماری حاضری لگ جائے. صاحب عرس کی روح بھی خوش ہو گئی اور اللہ اس کے رسول بھی خوش ہو گئے. قرآن عظیم فرقان حمید برہان رشید کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ جو دوسرے پارے کی آیہ مبارکہ ہے، آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرتے رہو. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا کفران نعمت نہ کرو. آیہ مبارکہ کا لفظی ترجمہ آپ حضرات نے سنا. خدائے ذوالجلال جل وعلا مجدوں نے
ارشاد فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. ہم آج یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس بندہ خدا نے اس دنیاوی زندگی میں اپنے رب کی یاد صحیح معنوں میں کی ہے خدا اس کی یاد کو قیامت تک باقی رکھتا ہے. یہ خدا کا وعدہ ہے, کسی عام انسان کا وعدہ نہیں. دنیا کے بادشاہ وعدہ کریں تو بھول جائیں, دنیا کے کجکلا وعدہ کریں تو بھول جائیں, دنیا کے سلطان وعدہ کریں تو بھول جائیں, کوئی عام دنیا دار وعدہ کرے تو بھول جائے, لیکن یہ رب کریم کا فیصلہ ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے. جو خدا کی یاد کرنے والے ہیں خدا ان کی یادوں کو قیامت تک باقی رکھتا ہے. اور یہ اس کا بین ثبوت ہے کہ حضرت علامہ نے اپنی زندگی میں اپنے رب کی یاد کی ہے, خدا نے ان کی یاد کو آج بھی باقی رکھا ہوا اور قیامت تک باقی رکھا. آمین آمین. جب تک ان کے صاحبزادگان اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے گا, پھر ان کی اولادیں قیامت تک ان کی اولادیں جو ہوتی رہیں گی, میرا ایمان ہے قیامت تک یہ اس جاری رہیں گی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو خدا کو یاد کرے گا صحیح معنوں میں, ہاں اس میں ہیرا پھیری نہ ہو. یہ بات ذہن نشین کر لیں, ہیرا پھیری نہ ہو, اس میں دکھاوا نہ ہو. خالصتاً خدا کی رضا کے لیے جو یاد کرے گا, ہاں نام تنا دا زندہ باؤ قبر جنا دی جیوے ہو. جن کی قبریں بھی آج مر جائے خلائق ہیں. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ, سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت سلطان الہند خواجہ غریب النواز رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت مجد الثانی رحمت اللہ تعالی علیہ, تاجدار گولہ حضرت پیر میری شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, اور جتنے اولیاء حضرت پیر بڑی امام رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت جناب حضرت بابا فرید الدین گج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ, آج ان کے مزارات مقدسہ جو مر جائے خلائق بنے ہوئے ہیں, اور دن رات جو اللہ کی یاد ہو رہی ہے اور وہاں تلاوت قرآن عظیم ہو رہی ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے رب کو یاد کیا. اور جو اپنی زندگی میں اپنے رب کو صحیح معنوں میں یاد کرتے ہیں خدا ان کی یاد کو باقی رکھتا ہے. یہی میرا آج کا پیغام ہے. یہ دنیا جو ناپائیدار دنیا ہے, یہ جو فانی دنیا ہے جس میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا, اگر کوئی ہمیشہ رہنے کی آرزو کرتا تو اللہ کے محبوب کرتے صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا, جو باعث تخلیق کے کائنات ہیں, جو ساری کائنات کی جان ہے, وہ اس دنیا میں اگر رہنے کی آرزو فرماتے اگر یہ دنیا اچھی چیز ہوتی. لیکن سرکار مدنی تاجدار سید ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے, تو یہ اٹل بات ہے کہ یہ دنیا یہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. حضرات گرامی, اس دنیاوی زندگی میں اپنے رب کی یاد کر لیں. جس نے خدا کو یاد کر لیا ہمارا ایمان ہے اللہ اس کی یاد کو باقی رکھے گا. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. میں اب دعوت دیتا ہوں فیصل عیدو جو جامعہ اسلامیہ کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ تشریف لاتے ہیں اور نعت شریف کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ مختصر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آستانہ عالیہ مناظر اعظم, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا یا محمد محمد میں کہتا رہا, یا محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لری بن گئی,
آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیت، پھر جو دیکھا تو نعت نبی ہو گئی. یا محمد محمد جو بھی آنسو بہے میرے سرکار کے، سب کے سب ابر رحمت کی چھیتے بنے. جو بھی آنسو بہے میرے سرکار کے، سب کے سب ابر رحمت کی چھیتے بنے. ہو گئی رات جب زلف لہرا دیے، ہو گئی رات جب زلف لہرا دیے، جب تبسم کیا چاندنی ہو گئی. یا محمد محمد. ماشاءاللہ. میں اب دعوت دیتا ہوں جناب قاری مولانا قاری محمد علی صاحب سے، جو شبیر سے تشریف لائے ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. میں سب علماء سے گزارش کروں گا کہ وقت کا خیال رکھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ مناظر اعظم. ماشاءاللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی واجب الاحترام جملہ صاحبزادگان، مشائخ عظام اور علماء کرام اور حضرات گرامی، محترم سامعین گرامی، انتہائی مختصر الفاظ میں حاضری مقصود ہے. کوئی سن کر حاضری لگوا رہا ہے، کوئی سنا کر حاضری لگوا رہا ہے. مقصد سبھی کا ایک ہے. جو علماء تشریف لا رہے ہیں، اپنے نورانی بیان سے ہمیں مستفیض فرما رہے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد حاضری لگوانا ہے. تو گویا آپ سن کر حاضری لگوا رہے ہیں اور ہم سنا کر حاضری لگوا رہے ہیں، بات ایک ہی ہے. آج کی یہ تقریب سعید جو مناظر ابن مناظر پیر طریقت حضرت علامہ مولانا محمد عبد الوہاب صاحب صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی پہلی سالانہ عرس کی تقریب ہے. قبلہ شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے، بہت اچھے الفاظ میں انہوں نے بیان فرمایا کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے خلوص دل سے، رب ذوالجلال ان کی یاد کو دنیا میں زندہ رکھتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ سمجھ کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ موتی ہیں، اگر ان کو انسان حاصل کر لے تو یہ ہمارے لیے مینار نور بن سکتے ہیں. یہ دنیا دار العمل ہے. حضرت نے اس دنیا میں جتنی بھی زندگی گزاری، آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے بغیر نہ تھا.
جہاں بھی گئے وہ جلسوں میں گئے، ان کا مشن کیا تھا کہ ہم تبلیغ اسلام کریں، اور یہ ان کے دل سے دعا نکلتی تھی کہ الہی دنیا میں کچھ کام کر جائیں، گر ہو سکے تو کچھ خدمت اسلام کر جائیں۔ تو انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، اور علماء کی دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ان کا تعامل بھی ان کے ساتھ ہے۔ اب صاحبزادگان کی یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ ان کے مشن کو کس طریقے سے چلاتے ہیں۔ یہ آپ کے جو ہم اثر علماء تھے ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ان سے مشورے بھی لیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر اچھے کام میں مشورہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ کریم نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تم ایک دوسرے سے مشورہ کر لیا کرو۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے وہ تو آپ اس کا ترجمہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں، اور فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں متقی اتقا اور جو پرہیزگاری کی منزلیں وہ طے کرتے ہیں، اللہ کریم نے ان کے متعلق فرمایا کہ ان کے لیے بشارت ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ خلافی نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے۔ حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب صدیقی رحمۃ اللہ تعالی نے جو عمل کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور ان کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا کہ تبلیغ اسلام۔ انہوں نے اس دیار کفر میں جس طرح بڑی ہمت سے، بڑی جواں مردی سے اور سینکڑوں طوفانوں سے گزر کر، ہزاروں مایوسیوں اور مصیبتوں سے گزر کر جس طرح انہوں نے ایک نہیں کئی پودے لگائے ہیں، ہماری یہ دعا بھی ہے اور ہماری تمنا بھی ہے کہ یہ پودے ہمیشہ سرسبز رہیں، ان پر بہار ہی بہار رہے، کبھی خزاں نہ آئے۔ ہماری یہ دعا ہے، ان کے جو طریقے ہیں، ان کا جو مشن ہے اور ان کی جو دعوت ہے اور ان کے جو کارنامے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور آپ حضرات سے تعاون کی امید بھی ہے۔ جب بھی صاحبزادگان آپ سے کوئی اپیل کریں، آپ صدق کے دل سے ان کے ساتھ خصوصی طور پر تعاون کریں۔ اللہ کا یہ ارشاد بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ تو گویا یہ ساری چیزیں تعاون سے چلتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ نے علماء نے ان سے تعاون کیا۔ آج کافی سارے لوگ موجود ہیں، کچھ لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ حضرت کا آج پہلا عرس ہے، ہم دیکھیں گے کتنے علماء آتے ہیں، کتنے عوام آتے ہیں۔ تو یہ بات سوچنے کی نہیں ہوتی ہے، عمل کی ہوتی ہے۔ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آپ کا ذوق اسی طرح ہے اور آپ کا شوق اسی طرح ہے جس طرح حضرت کی زندگی میں تھا۔ اتنا مجمع تھا، اس سے کہیں زیادہ بھی ہوتا تھا، اور انشاءاللہ صاحبزادگان کا یہ مشن جس طرح وہ چلا رہے ہیں پورے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انشاءاللہ العزیز ہمارا تعاون بھی اور امید ہے کہ آپ سب کا تعاون کے ساتھ جاری رہے گا۔ اور خدا لم یزل کا یہ ارشاد ہے، فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم نیکی اور بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، اور تعاون سے ہی باتیں بنتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ سے اکتفا کرتا ہوں کیونکہ ٹائم کی تو ویسے ہی پابندی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔